السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں اور اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر سے ٹیگنگ کر لیتے ہیں، ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ تو ڈیپ بریدنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اسٹریٹ بیٹھنے بالکل، اور آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ 3 ٹائمز ہم نے کر لیا ہے۔ فرسٹ ٹائم جو دیکھ رہے ہو کر رہے ہیں تو وہ ذرا دھیان سے کیجیے گا کہ اگر بچے اور بڑے ہیں انہیں تھوڑے چکر آ سکتے ہیں، ایپیلیپسی کے اگر کوئی پیشنٹ ہیں تو مسل پل ہو سکتے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ اور ایک دفعہ کرنے چاہے، اور کوشش کریں کہ جو پرانے ہیں تو وہ صبح دوپہر شام کریں، اور جو نئے ہیں وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ٹیگنگ تو ہو گئی الحمدللہ۔ اب یہ ہے، اچھا الحمدللہ شکر ہے کمنٹس آ رہے ہیں، آج کمنٹس نہیں آ رہے تھے اتنے دنوں سے، اور پتہ نہیں چلتا پھر کون جو ہے کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارا آج کا درس رابع، الحروف المتحرکہ، الحرکات، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ انشاءاللہ آج نئے لیٹرز لیں گے، اور آج کے ہمارے جو لیٹرز ہیں وہ انشاءاللہ اقص اللسان تو ہم نے پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم، آج وسط اللسان جو ہے زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ لیٹرز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مخرج عام جو ہمارا ہے الفم، جس میں الحنک العلی آتا ہے، لسان، الاسنان، اسنان، اور ہمارے پاس آتا ہے الشفتان، ٹھیک ہے، اسنان و پھر الشفتان۔ تو آج ہم وسط اللسان، اللسان کا جو زبان کا درمیانی حصہ اس کے لیٹرز پڑھیں گے، جیم، شین اینڈ یا، ٹھیک ہے۔ اس کی مشق کریں گے، اور انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی میں عربی ٹرمز یوز کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ اگر اجازت ہو، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی عادت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مکمل عربی تو نہیں کروں گی، تھوڑی تھوڑی کروں گی تاکہ عادی ہو جائیں آپ لوگ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا میں ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا چاہ رہی ہوں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جو حرکات ہوتی ہیں ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ ہمیں حروف کی ڈائریکشنز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آواز اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، گول ہو رہی ہے۔ تو فتحہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جبڑا کھلتا ہے اور زبان ہماری ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتی ہے۔ کسرہ کے لیے ہمارا لوور جا جو ہے وہ نیچے ڈراپ ہوتا ہے، اور زبان کا جو درمیانی حصہ جسے وسط اللسان کہتے ہیں وہ تھوڑا ریز ہوتا ہے تاکہ ہماری جو کسرہ ہے خوبصورتی سے ادا ہو۔ اور ضمہ کے لیے جو ہے ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ اوپر سے ریز ہوتی ہے بیک سائڈ سے، اور فرنٹ سے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پوزیشن ہوتی ہے اسے سلانٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں اگر آپ کو بتا سکوں، تھوڑا ڈرا کر لیتی ہوں تاکہ کیونکہ یہ کافی ہم امپورٹنٹ ہمارا یہ لیسن ہے۔ یہ سمجھ لیں لوور جو ہے، یہ اپر جو ہے، اور یہ ہماری جو زبان ہے نا، تو ضمہ کے لیے کچھ اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پوزیشن ہوتی ہے زبان کی، اور یہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہونٹ ہمارے گول ہوں گے مکمل،
ٹھیک ہے. اس کی میں پکچر لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں. اور ہونٹ مکمل فارورڈ پش کریں گے فرنٹ میں گولائی کے ساتھ تک کمپلیٹ رولنگ ہمیں ملے, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو بات ضروری بتانا چاہ رہی تھی, میں لوگوں کو جس طرح میں پڑھا رہی تھی فتحہ اور کسرہ ضمہ, میں نے دیکھا کہ لوگ اسے جھٹکا دینا شروع کر دیا تھا. تو میں نے اب وہ جو سٹائل ہے پڑھنے کا اس طرح میں نے تھوڑا سا اس کو ایوائڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے جھٹکے ختم ہو جائے. ورنہ ہم بجائے اچھا پڑھنے کے ہم قرآن میں تجوید میں ہم غلطی ایڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں پڑھاتی تھی حمزہ فتحہ اے, حمزہ کسرہ ای, حمزہ ضمہ او, اے ای او, تو اس میں لوگ کیا کر رہے تھے, اے ای او کر رہے تھے, جھٹکا دے رہے تھے. تو وہ تو نہیں تھا نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پڑھنا ہے, یہ دیکھیے گا ہاتھ انگلی کو میری ایک انگلی کھولنی ہے ایک کاؤنٹ کے لیے. حمزہ فتحہ اے, حمزہ کسرہ, شہادت کی کھولیں, حمزہ کسرہ ای, حمزہ ضمہ او, اے, اور اخص الحلق سے آواز نکلے گی, ٹھیک ہے, ہماری الجوف سے نہیں نکلے گی, ٹھیک ہے. اے ای او. اچھا, اور مد کیا ہوتا ہے وہ اگر ہم پڑھیں گے, حمزہ فتح الف صغیرہ یا الف ساکن اے یا الف سکون اے, وہ یہ ہوتا ہے. اس میں دو انگلیاں کھلتی ہے, غور سے دیکھیے گا, ٹھیک ہے. حمزہ فتح الف صغیرہ اے, وہ یہ ہوتی ہے, دو انگلیاں کھلتی ہے, ٹھیک ہے. پھر حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای, حمزہ ضمہ واو صغیرہ او, ٹھیک ہے. وہ مد ہے, اور یہ اس کو جب ہاف کرتے ہیں تو ہمارے پاس زبر آتی ہے, زیر آتے ہیں. الف مدہ کو جب ہاف کرتے ہیں تو ہمارے پاس فتحہ آتی ہے, اور جب یا صغیرہ کو ہاف کرتے ہیں ہمارے پاس کسرہ آتی ہے. جب واو صغیرہ کو ہم ایک کاؤنٹ پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ضمہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں ہم اس طرح پڑھیں گے, اب باقاعدہ انگلی کھول کے پریکٹس کریں گے. اے ای او, کوئی جھٹکا نہیں, کوئی کرسپ نہیں پڑھیں, ٹھیک ہے. ہے ہی ہو, ہے ہی ہو, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ انگلی کھولیں گے اور کریں گے, ٹھیک ہے. اے ای او, ہر مخرج پہ جائیں گے, وہاں سے لیٹر کو اپنے مولڈ میں سے آپ لوگوں نے نکالنا ہے, ٹھیک ہے. ہے ہی ہو, غو غی غو, خو خی خو. موٹائی قائم رکھیں گے. یوجولی ہوتا ہے کہ جب خو کو موٹا پڑھتے ہیں لیکن خو کو موٹا نہیں پڑھتے, تو اس کو بھی زبان کی جڑوں پر اٹھانی ہے. قو قی قو, قو نہیں پڑھیں گے, قو پڑھیں گے اسے, ٹھیک ہے. کہ کی کو. اچھا, اب جیم فتحہ جا, جیم کسرہ جی, جیم ضمہ جو, جا جی جو. شین فتحہ شا, شین کسرہ شی, شین ضمہ شو, شا شی شو. یا فتحہ یا, یا کسرہ یی, یا ضمہ یو, یا یی یو, ٹھیک ہے. انگلی کے ساتھ پریکٹس کیجیے گا کائنڈلی, لمبا نہیں کرنا. میں نے لمبا بتا دیا آپ کو کس طرح کرنا ہے, دو انگلیاں کھولنی ہیں, ٹھیک ہے. جا جی جو, شا شی شو, یا یی یو, ٹھیک ہے. اور سٹریس نہیں دینا کسی لیٹر پہ, اسے ہم نے ڈبل لیٹر نہیں بنانا, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ریویژن کی طرف انشاءاللہ. اچھا, نظر تو آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو. بس مجھے جب سے آپ لوگوں کو بعد میں مجھے میسیجز میں دیکھے تو مجھے پریشانی ہوئی کہ کتنی پریشانی میں آپ لوگوں نے کہا کہ نظر نہیں آ رہا, ٹیڑھا ہے, سیدھا کر دیں. تو کانشیس ہو گئے میں تب سے, ٹھیک ہے. آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو, اسٹریٹ بھی ہے الحمدللہ. مجھے اسی طرح لگ رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اچھا, الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ, الف با. یاد رکھیے گا یہ نام پڑھ رہے ہیں ہم اس کے, ٹھیک ہے. با, جو میں ہجے آپ لوگوں سے کہتے ہیں نام ہیں یہ اس کے, ٹھیک ہے. با تا سا جیم ح خا دال ذال را, ان ار ان ار ان ار, را الرا 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 را, زا سين شين صاد
ضاد طا ظا عين غين فا قاف کیف لا فا بہت واضح ہونا چاہیے، اس کا ہمس واضح ہونا چاہیے جو اس کے نام کے اندر ہے، ٹھیک. لام میم نون واو ہا حمزہ یا ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا، کٹ تو نہیں رہا، ٹھیک ہے. الحروف الہجائیۃ المرکبہ الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ الف لام الف با الف لام الف لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یاسین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا حا تا یا جیم با خا تا ها با تا یا ها تا نون ها یا ها با ٹھیک ہے، سیٹ ہے، نظر آ رہا ہے. با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا
سین شین شین لام سین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف. موٹے کنارے لگانے ہیں، آپ یاد رکھیے گا، اور زبان کی جڑ بھی. ٹھیک ہے، 5 داڑوں کو کون سے؟ دواحق طواحن نواجذ. ٹھیک ہے نا، ہنسنے والے دانت سے جب لیتے ہیں اور پیچھے عقل کی داڑھ تک آتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو ہے وہ دواحق کے ہنسنے والے دانت، جب آپ ہنستے ہیں تو وہ نوک والے دانت نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ پھر 3 رائٹ سائڈ پہ اوپر دائیں طرف، 3 بائیں سائڈ پہ طواحن کہلاتے ہیں. طواحن وہ ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں نواجذ، عقل داڑھ نواجذ. ٹھیک ہے، تو وہاں مضبوطی سے آپ نے لگانے اپنے جو زبان کے موٹے کنارے ہیں، اس کے مسوڑوں کو بھی اور دانتوں کو بھی. ٹھیک ہے، ضاد الف ضا الف عین غا غین عین جیم غین حا با عین یا غین با عین دال تا غین ذال ذال. باریکی سے پڑھنا ہے، اسے موٹا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک میں تھوڑا سا پانی پی لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. ف ف ف ف قاف واو قاف لام فا واو فا فا. فا کے مخرج پہ جائیں گے، اسے اسٹریچ کریں گے. ٹھیک، فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را این ار را را را. ٹھیک ہے، گمرش کے اینڈ جو تالو کی سائڈ پہ وہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، یا فا را یا فا فا یا ہا میم نون ہا تا میم تا میم نون ہا تا میم تا حمزہ 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 سین حمزہ لام میم نون. ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں اس کو، سانس میں ٹوٹ رہی تھوڑا، ایکچولی تھوڑا ویک فیل کر رہی ہوں میں آج. دوبارہ پڑھتے ہیں. سین حمزہ لام میم نون الف. ٹھیک ہے، سانس ٹوٹ جائے تو دوبارہ تھوڑا سا ایسے ڈیپ بریدنگ کر کے تو دوبارہ سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال ہے میں یہ آج نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرا گلا اس قابل نہیں ہے کہ میں یہ اسٹریچ کر سکوں. ٹھیک ہے، تو یہ اور یہاں پہ ریکارڈڈ آپ لوگوں کے پاس پڑھی ہوئی ہے، لاسٹ ٹائم کی بھی ریویژن ہے، تو آپ اس میں سے کائنڈلی دیکھ کے کر لیجیے گا انشاءاللہ. اور میں اب اس پہ ایڈوانس کی طرف آتی ہوں. اگر مجھے لگا کہ میں یہ کر سکتی ہوں تو میں دوبارہ اس پہ واپس آ جاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، تو چلیں جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنا. اچھا، ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ لوگوں سے کائنڈلی. جو اسٹوڈنٹ دیکھیں، میں بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں، اللہ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، لیکن رب العالمین سے میری پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہے، رب سے میں نے پارٹنرشپ کی ہے کہ جو علم میرے پاس ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی میں پورا، جیسے رب العالمین نے مجھے دیا ہے، جتنا بھی تھوڑا بہت جتنا بھی ہے میرے پاس.
تو کائنڈلی مجھے میں بہت سارے میں نے یہاں پہ سیشنز کیے الحمدللہ رب العالمین. یہاں مجھے موقع ملا, میں نے کیے, میں نے نوٹس کافی سارے پڑھے ہوئے. آپ لوگوں نے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں یا نئے اسٹوڈنٹس, میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں ہر دفعہ کہ کائنڈلی گروپ جوائن کریں تاکہ آپ لوگوں کا لنک یہاں پہ کھل سکے اور آپ یہاں سے لیسنز لیں. آپ میرے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, مطلب بہت مجھے مجبور کر دیتے ہیں آپ لوگ میرے پاس, اور مجھے ہر میسیج میں دیکھتی ہوں, میں اگنور نہیں کرتی کسی کا میسیج. میں سمجھتی ہوں رب العالمین نے اسے میرے پاس بھیجا ہے, تو میرے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں وہ نوٹس نکالوں, اس کو ڈھونڈوں, پھر میں آپ تک وہ پہنچاؤں, یا میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروں. سیٹرڈے سنڈے جو ہوتا ہے فیملی کا ٹائم ہوتا ہے میرا, یوزولی سیٹرڈے سنڈے کو بہت زیادہ مجھے تھوڑا فورس کیا جاتا ہے کہ میں ایسا کروں. کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ آئیں ادھر. اتنے سارے سیشن میں آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے میں نے کہ یہاں پہ میں نے سارا دیا ہوا ہے. آج جس سسٹر نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے ان کے ریکویسٹ پہ میں نے ابھی بیٹھ کے میں نے ان کے لیے یہ لکھا ہے, یہ کائنڈلی اس کو آپ لے لیں اس کو, اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں. بہت دفعہ سکھا چکی ہوں, بہت دفعہ یہاں لیکچر بھی پڑھا ہوا ہے. آپ یہاں سے کائنڈلی یہ لے لیں اسکرین شاٹ اس کا, اور اوروں میں بھی بانٹ دیں اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ کائنڈلی آپ اس کو لے لیے اسکرین شاٹ, ٹھیک ہے. اچھا, جو آج میں پڑھا رہی ہوں وہ الغاشیہ آیات 7, 8 and 9 ہے. اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. اب میں نے اس کو ایسے رکھا ہے کہ پورا اسکرین شاٹ آ جائے, ٹھیک ہے. یہ پیج 1 تھا اور یہ پیج 2 ہے, پیج 3. سارے نوٹس بہت ڈیٹیل میں, بہت زیادہ میں نے ایم پی ایف ایچ ایس بلاگرز یہیں پر اسی گروپ میں شروع کے 40 لیسنز دیکھیں, اس میں آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. میں ہر لیسن میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو ہنٹس بھی دیتی رہتی ہوں, میں ایکسپلینیشن بھی کرتی رہتی ہوں. اور یہ خاص کر یہ والے لیسن جو میں کر رہی ہوں اس میں میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو میں دیتی ہوں. آپ کائنڈلی پلیز, ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, تو پھر اگر میں نہیں کرتی مجھے لگتا ہے اسے میں بہت زیادہ مطلب میں جرم کر رہی ہوں, مجھے بہت زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن وہ ٹائم میرا جو ہے نا ایسے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں, میرے پاس ایکسپلینیشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس اتنی ساری الحمدللہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اور بہرحال وہ سسٹر سمجھ گئی ہوں گی جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے, اور یہ رب کے لیے آپ لوگوں کے لیے پروردگار کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اسے کائنڈلی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم اپنے لیسن پہ, ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگوں کے لیے نیا قرآن پاک میں لے کر آئی ہوں, وہ کافی میرا پرانا ہے, تو میں نے کہا تاکہ آپ لوگوں کو جو میں لکھ کے آپ کو اسکرین شاٹس دیے ہیں آپ لوگوں نے لیے ہیں, اسی میں سے میں آپ لوگوں کو الحمدللہ وہی سب کچھ اس میں بتانے والی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الغاشیہ ہے, اور اس کو تھوڑا سا میں قریب کر لوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو. اچھا, آیت نمبر ہمارا لیسن جو ہے آج 67 ہے, اور 7, 8, 9 ہماری آیاز ہیں, ٹھیک ہے. 7, 8 and 9. چلے پڑھیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے تھوڑا کٹ رہا ہے شاید, 1 منٹ میں تھوڑا سا اسکرین کو وہ کر لوں. ہاں اب صحیح. اگر آپ لوگوں سے ہو سکے نا تو آپ لوگ بھی قرآن پاک لے کے بیٹھ جائے کریں, ٹھیک ہے. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یسمن, لا یسمن, لا یسمن, ٹھیک ہے. لا جو ہے یہ 2 کاؤنٹ سے کھینچیں گے, لا یس,
اور اس پہ نا یا پہ کمپلیٹ رولنگ کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے اس میں جو اسکرین شاٹس ہیں اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں یہاں باقاعدہ میں نے بنایا ہوا, اگر آپ یہاں غور کریں. ٹھیک ہے, واو پہ اور جہاں پہ دمہ ہے نا یہاں پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی. ٹھیک ہے, لا یسمین ولا یغنی من جوع. ٹھیک ہے, اور میں رول میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی, ایک دفعہ پڑھ لیتی. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. ٹھیک ہے, تو یہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. میں ایک دفعہ اس سے ضرور پڑھتی ہوں قرآن پاک میں سے, کہ لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے نا میرے ساتھ کیا ہوا تھا, تو اس وجہ لا یسمین ولا یغنی من جوع وجوہ. آج آپ لوگوں کو میں یہ ادغام ناقص سکھاؤں گی, یہ کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کمپلیٹ رولنگ کریں گے جیم پہ بھی. ٹھیک ہے, مد اصلی بن رہے, واو مدہ بن رہے, تو وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. میں خیال ہے اب میں ان جو میں نے لکھا ہوا ہے نا, اب میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. اچھا جی, اب آپ اگر یہاں پہ دیکھیں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, لا یسمین پڑھیں میرے ساتھ, لا یسمین. اچھا, جو ہماری کسرہ ہے اسے مجہول نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس پہ کمپلیٹ رولنگ کریں گے یا کے اوپر. ٹھیک ہے, اور ساکن آپ کو پتہ اپنے سے پہلے متحرک لیٹر کے ساتھ ملا کے پڑھے جاتے ہیں. تو یس اور سین پہ ساری خوبیاں واضح ہو جائیں گی. اس میں رخاوہ بھی ہوگا, یعنی آواز چلے گی ایس یس, آواز چلنے سے کہتے ہیں. اور سیٹی کی آواز آپ کو آ رہی ہے, یہ بھی اس میں ظاہر ہو, تو باریک بھی ہے, یہ بھی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لا یسمین می. ٹھیک ہے, میں نہیں بولیں گے, یس میں نہیں بولیں گے. ٹھیک, لا یسمین نو, اور اسے لمبا نہیں کریں گے, جسٹ ون کاؤنٹ کا دمہ جیسے بھی آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, لا یسمین و کمپلیٹ رولیں گے, ولا لا یسمین ولا یغنی. ولا یہاں پہ مد اصلی ہے, دیکھیں یہ خالی الف نظر آ رہا ہے نا, الف کبیرہ, الف ممدودہ بھی اسے کہتے ہیں. یہ اپنے سے پہلے جو فتحہ ہے نا زبر, اس کی آواز کو کھینچتا ہے. تو کس پر ہے, لام پہ, تو لام کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے جسٹ کھینچتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بھی ایسا کرے. اور نی کو اگر آپ دیکھیں, اچھا عثمانی مصحف میں جو ساکن ہوتا ہے نا اس کو نہیں مطلب شو کرتے, یہ جیسے بھی آپ نے قرآن پاک میں دیکھا بھی تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں بھی کیا ہے, یا مدہ بن رہا ہے, یعنی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کسرہ آ رہی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو غین ہے اس کی آواز موٹی اس لیے ہے کہ ساکن پہ ایک تو یہ تو موٹا لیٹر استعالہ والا, یعنی زبان کی جڑ اوپر جا کے نرم تالو سے لگتی ہے, اور ادن الحلق اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے, جزر اللسان کے ساتھ, یعنی جہاں زبان کی جڑ ہوتی ہے نا, پرنٹڈ حصہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے اس کا مخرج. ادن الحلق وہ حصہ الحلق کا جو کہ منہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو یغنی, ٹھیک ہے, یو نہیں بولیں گے, اگر کمپلیٹ رولنگ نہیں ہوگی ہافے تو یو کی آواز آئے گی, یو ہے یہ, یغنی. یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے, مد اصلی آواز 2 کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. ٹھیک ہے, لوور جا نیچے ڈراپ ہوگا. الجوف سے یاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے مینج. اچھا, یہاں پہ ہمارا اخفا ہو رہا ہے, اور جو میم ہے اس کے می کی آواز ہے نیچے, زیر ہے, کسرہ ہے اس کے نیچے. رائٹ اوے جیم کے مخرج پہ جائیں گے, کیونکہ نون ساکن کے بعد جب یرملون کے لیٹرز نہ آئیں, یرملون میں سے کوئی نہ آئے, یا الحلق کے لیٹرز نہ آئے, الف اور با نہ آئے, تو پھر ہم وہاں جو 15 لیٹرز رہ جاتے ہیں تو اس میں اخفا ہوتا ہے. تو یہ حرف اخفا ہے, تو مینج جوع, اور یہاں مد عارض بنائیں گے. اگر میں اس کی مقدار یہاں سے استعاذہ بسملہ سے ہوگی, میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا. اگر میں کہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو جب میں یہاں پہ وقف کروں گی تو من جوع, جتنا اس کو کھینچا اتنا اس کو کھینچا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا آپ لوگوں. اچھا چلیں آئیں پڑھتے ہیں. لا یسمین ولا یغنی
من جوع. ٹھیک ہے, عین ساکن ہے اور اسے بڑا سافٹلی ریلیز کریں گے, اور اس کی آواز جو ہے کہاں تک جائے گی, وسط اللسان تک. اس میں توسط ہے نا, تو جب زبان کا درمیانی حصہ عین کی آواز جو ہے ساکن ہونے پر وہاں تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, لا یسمن ولا یغنی من جوع. ٹھیک ہے, موٹا نہیں کریں گے, زبان کی جڑ نہیں اٹھے گی, من جوع. ٹھیک ہے, ہلکا سے ریلیز کریں گے, اس میں سختی نہیں لائیں گے. اچھا پھر وجوہ. اچھا اب میں نے آپ لوگوں سے کہا میں آپ لوگوں کو یہاں ادغام ناقص میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, ادغام ناقص کیا ہوتا ہے؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ہمارے پاس حروف یرملون میں سے واو این یا آئے گا, وہاں پہ ہم ادغام کریں گے. لیکن وہ بھی کون سا ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ ادھورا یا نقص کے ساتھ, یعنی بالغنہ کا مطلب ہے غنّے کرتے ہوئے, اور ادھورا اور ناقص کا کیا مطلب ہے؟ ادھورا یا نقص کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میں نے کیا بتایا کہ جب یرملون میں سے واو یا آئے گا تو وہاں پہ ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور تلاوت کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ نون یا جو تنوین کے بعد ہمارے پاس واو آ رہا ہے تو ہم اس نون کی آواز کو, یہ جو دو حروف ہیں واو اور یا, تو اس میں ادھورے طریقے سے ملائیں گے کہ حرف واو اور یا کے مخرج پہ ہم جماؤ کے ساتھ جائیں گے, اور آواز کو تھوڑا منہ کے ذریعے سے, اور زیادہ پھر ہم خیشوم کہاں, یہ جو ناک کا بانس ہے اس کے پیچھے ہڈی ہوتی ہے نا ٹرائنگل سی, وہاں پہ غنّے کی ایکچولی آواز پروڈیوس ہوتی ہے جو ہمیں یہاں بانسے میں سنائی دیتی ہے, اور وہ پھر ہم یہاں سے باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم کیا کریں گے, حرف ادغام جو ہے اس پر رک کر غنّہ کریں گے, اور پھر ملانے کے بعد جو ہے واو اور یا کو ہم جمع کے ساتھ ادا کریں گے. ایک دفعہ ادا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ہم نے جو اس میں مشدد ہوتا ہے نا, ایک منٹ مجھے پہلے یہ مل جائے, واو اینڈ یا جو ہے یہ مشدد ہوتا ہے, تو مشدد کا پہلا جو ہے جی ہاں یہ مل گیا مجھے, پورا میں نے آپ لوگوں کے لکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو ادغام کرنا آ جائے. بہت سارے لوگوں کو ادغام کرنا نہیں آتا, وہ بھی ناقص ادغام. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں وجوہن. ٹھیک ہے, جب اسے کھولتے ہیں تھوڑا میں اسے اور وہ کر لوں. ہاں اچھا یہ دیکھیں وجوہن ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا نا یہ وجوہن یومئذ ناعمہ. اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہر غنہ مشدد ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اکمل گریڈ کا غنہ ہوگا دونوں کے اندر. ٹھیک ہے, ہر غنہ مشدد میں بھی یعنی 2 سے 2.5 3 تک چلا جائے گا, اور یہ بھی, اور آواز سے ہم شو کریں ادغام ناقص میں بھی. دیکھیں اس کو ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں. پہلے ہم کہیں گے وجوہ. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ دیکھیں وجوہ. ٹھیک ہے, صرف وجوہ کو آپ دیکھیں وجوہ. ٹھیک ہے, وجوہ. اور دوسرا جو ہمارے پاس اس کی جو پیش یا ضمہ ہے وہ نون کی ہے, نون ساکن کی. تو جب اسے ہم پڑھتے ہیں وجوہن وجوہن وجوہن, اب ہمارے پاس آگے کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. نون ساکن تھا, واو جو ہے متحرک تھا, تو ساکن کا متحرک اندر ہمیشہ ادغام ہوتا ہے. تو یہاں جب ادغام ہوگا تو ہم اس والے نون پہ غنہ کریں گے. کیسے کریں گے؟ وجوہن. پڑھیں وجوہن, پڑھیں شاباش, وجوہن. ٹھیک ہے, یہ رہا وجوہن, اس والے یا پہ. ٹھیک ہے, وجوہن وجوہن, 2 یا ہے نا, پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے, تو کیسے پڑھیں گے؟ وجوہن یاؤ. ٹھیک ہے, ہوئن یاؤ, اس پہ ہم نے غنہ کیا, اس والے ساکن پہ. وجوہن یاؤ وجوہن یاؤ. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس واولین ہے, پھر اس کو ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے, اور واولین میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو زبر ہے اس کی آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی جس لیٹر کے اوپر ہوتا ہے, پھر نرمی سے واو کے ساتھ ہم اسے ملاتے ہیں, یاؤ یاؤ, لکھنؤ یاؤ. ٹھیک ہے, تو چلے اب اس کو ہم ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. اتنے پیجز ہیں نا, آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور میں نے مکس کر دیے, لیکن ہم آ رہے ہیں واپس اپنے سبق کے اوپر جو ہم نے لکھا ہوا ہے. یہ رہا, آ جائیے جناب. چلے پڑھیں وجوہن. ٹھیک ہے, آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اب ادغام میں کوئی وہ تو نہیں ہوگی غلطی. ٹھیک ہے, وجوہ کمپلیٹ رولنگ کمپلیٹ رولنگ کمپلیٹ رولنگ, ہاں کے اوپر کمپلیٹ رولنگ. آپ دیکھیں رولنگ ہے اور اکمل گریڈ کا غنہ, میں نے سب لکھا ہوا ہے, جب آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. وجوہ یومئذ یوم یوم
يومئذ ذي يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة. ٹھیک ہے. لسعيها راضية. ٹھیک ہے. اور روانی میں جو ہے یہاں رول بن رہا ہے ادغام تام بلا غنہ بغیر غنہ کے، لیکن ہم کیونکہ وقف کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے عین ساکن کیا تھا، یا تائے مربوطہ ہا ساکن میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے. میم کا آواز جو ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی اور جبڑا کھولے گا، اور جو اقص الحلق ہے یہ جو ہے یہاں سے حمزہ ادا ہو رہا ہے تو آواز اکاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. اور ذیل کو جب ہم کھولتے ہیں تو ذن آتا ہے، تو ایک نون ساکن ہوتا ہے، دوسرا نون متحرک کے ساتھ، یہ صرف نون الف نہ تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں ذن کا نون ساکن تھا تو اس میں اس کا ادغام ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ حرف غنہ مشدد نون ہمیں ملا. ٹھیک ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اور عین کی آواز نیچے جائے گی، میم کے اوپر جائے گی، اور اس کو ساکن کر دیں گے تائے مربوطہ کو. ٹھیک ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ. ٹھیک ہے. لسعیہا لسع. ٹھیک ہے. لسا نہیں بولیں گے. لسعیہا راضیہ. دوی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سین جو ہے، سین پہ ساری خوبیاں واضح ہو جائیں گی کیونکہ اس میں توسط ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جہر ہے. ٹھیک ہے. وہ واضح ہوگا، اور استفعال ہے یعنی باریک لیٹر ہے وہ، اور پھر ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ توسط جو ہے شو کرنا بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک ہے. باریک لیٹر ہے. لسعی توسط کا مطلب ہے نہ آواز زیادہ چلے گی اور نہ رکے گی، درمیانی چلے گی، پارشل. ٹھیک ہے. لسعیہا راضیہ. ضی کے لیے آواز موٹا ہے، نیچے جائے گی، اور یہ اسے ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، تائے مربوطہ ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلیں دوبارہ پڑھتے ہیں. لا يسمن ولا يغني من جوع. اچھا، میں جیم کے مخرج کے قریب گئی ہوں. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد میں نے اس کو چھپاتے ہوئے نون کو میں نے کیا کیا؟ چھپایا ہے. غنہ ریٹین کرتے ہوئے اس کے مخرج پہ گئی ہوں، اور جب کاملہ گریڈ کا 2 کاؤنٹ کا میں نے غنہ کر دیا، اخفاء حقیقی ہے نا، تو پھر تھوڑے آواز منہ سے زیادہ ناک میں سے نکالی میں نے، اور پھر میں جیم کو میں نے اس کو گولائی دی، یعنی ضمہ سے میں نے اسے ادا کیا، اور 2 کاؤنٹ اسے کھینچنے کی بجائے 4 کاؤنٹ میں نے اسے کھینچا، کیونکہ میں روانی نہیں کر رہی، میں نے وقف کیا. تو یہاں پر ہمارے پاس وقف وہ بنا ہمارے پاس مد عارض. ٹھیک ہے. مد عارض بنی. اچھا، پھر یہاں سے میں نے شروع کیا. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. ٹھیک ہے. پڑھیں ایک دفعہ اور دہراتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. لا يسمن ولا يغني من جوع. اچھا، جیم کا مخرج کیا ہے؟ وسط اللسان، وہاں جانے. منج MINJ من جوع. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. ٹھیک ہے. تو چلے اس کو پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ، اور خوب اچھے سے پریکٹس کر کے، اور پھر آپ لوگ اس سے یہ نوٹس پتہ نہیں آپ لوگ بنا رہے ہیں اس کے یا نہیں بنا رہے، یہ ساری زندگی آپ لوگ کے کام آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، میں یہ حمزۃ الوصل کو اور آپ کا یہ جو حمزہ قطع ہے اس کو میں ایک دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین بھی کر دوں کہ میں نے لکھا کیا ہے. ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل ایسی حمزہ ہوتی ہے جو کہ قرآن پاک میں اگر آپ کو اس کی شکل پہلے میں دکھا دوں. ٹھیک ہے. سورہ الفاتحہ سے ذرا شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ٹائم اس لیے دینا ضروری ہے کہ میں نے لکھا ہے، تو جسٹ لکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا.
اچھا دیکھیں آپ عربی مصحف لیں گے نا، عثمانی مصحف، تو اس میں آپ کو یہ لکھا ملے گا حفص عن عاصم کا، ٹھیک ہے، بروایت حفص، حفص عن عاصم، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں یہاں اگر آپ دیکھیں حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل وصل، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ یہ کیا ہے. اچھا جی، اب نظر آ رہی ہے، ہاں ہمیشہ یہ لفظ کے شروع میں آتی ہے، آ رہی ہے نا شروع میں، ٹھیک ہے، شروع میں آتی ہے، ہمیشہ خالی ہوتی ہے، خالی ہے، دیکھیں اس پہ نہ فتح ہے نہ کسرہ ہے نہ ضمہ ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ساکن حرف آتا ہے، یہ آ رہا ہے نا ساکن، ال، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ہمیشہ الف کی شکل میں ہوتی ہے، دیکھیں الف کی شکل میں ہے نا، کھڑی ہے نا یہ، اور تھوڑا بڑا کروں اگر یہ ہو سکے، ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. پینسل سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس پر صاد کا منہ بنا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے چھوٹا صاد کا منہ یہ، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ آیت کے شروع یا اعادہ کرنے پر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آیت کے شروع میں نا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ میں سٹاپ کروں اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یا رک جائے میں پہلے ایکسپلین کر دوں، یہ آئے گا پھر دوبارہ بتا دوں گی آپ کو. اچھا اعادہ کا مطلب ہے کہ جیسے اگر ایک آیت جو ہے بہت لمبی ہے اور میں نے وہاں سٹاپ کر دیا، جیسے اگر میں اس کی مثال دوں، ایک منٹ اگر یہاں ہو سکے، دیکھیں اہدینا ہاں اگر میں یہاں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، یہ تو ایک آیت ہم ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں آرام سے نا، اہدینا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا، اعادہ کیا میں نے الصراط سے، ٹھیک ہے. اسے اعادہ کہتے ہیں، 3-4 الفاظ واپس لوٹا کے، اور میں نے سانس توڑے بغیر اگلی آیت پوری یہاں تک میں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کیا ہے کہ آیت کے شروع میں یہ اعادہ کرنے پر پڑھی جاتی، کبھی لفظ کا حصہ ہوتی کبھی نہیں، یعنی کبھی ہم پڑھتے ہیں اسے، کبھی ہم روانی میں گر جاتی ہے نا، جب اس پہ ہم حرکت ڈال دیتے ہیں تو لفظ کا حصہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو ہے ہمارے پاس حمزہ قطع، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، ایسی حمزہ جو اپنے سے پہلے آواز کو کاٹ دے. یہ میں نے سب سمجھایا ہوا ہے، سب کچھ نوٹس میں پڑھا ہوا ہے. آپ کائنڈلی ایم پی ایف ایچ ایس بلاگرز پہ جائیں، وہاں پہ ریکویسٹ بھیجیں جن کے لنکس نہیں کھل رہے. اتنے دنوں سے لوگ کہہ رہے ہیں، میں یہی انہیں التجا کر رہی ہوں، یہاں آئیں، یہاں پر ریکویسٹ بھیجیں، اپروو ہوگی، سارے لنکس کھل جائیں گے، سارے آپ کو لیسنز یہاں مل جائیں گے، سارے نوٹس مل جائیں گے. اچھا حمزہ قطع یہ لفظ میں کہیں بھی آ سکتی ہے، وہ تو شروع میں آتی تھی، یہ کہیں بھی آ سکتی ہے. اس پر ہمیشہ حرکت ہوتی ہے یا ساکن کا نشان ہوتا ہے، سمجھ ٹھیک ہے. یعنی یا تو یہ متحرک ہوگی زبر زیر پیش کے ساتھ، یا پھر ساکن کے نشان ہوگا. اچھا حمزہ قطع کے بعد ساکن یا متحرک دونوں آ سکتے ہیں. حمزۃ الوصل میں کیا تھا، صرف ساکن آ سکتا ہے. اچھا یہ اس شکل میں ہوتی ہے، حمزہ کی شکل میں، یا الف بنا ہوتا ہے اس پر حمزہ کی شکل، یہ جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دونوں شکلوں میں آتی ہے اور ہر حال میں پڑھی جاتی ہے، اسے سکپ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. یہ حرف ہے، لیٹر ہے، ظاہر ہے، ہمیشہ لفظ کا حصہ ہوتی ہے. وہ تو ڈراپ ہو جاتی ہے نا، جب ہمیشہ کوئی حرف پڑھا جائے تو اس کا مطلب وہ ڈراپ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب تو کنفیوژن نہیں ہے، مل گئے نوٹس آپ کو، ٹھیک ہے. اب یہ کائنڈلی کوئی یہ نہ کہہ کہ ہمیں نہیں ملے، ہمیں نہیں مل رہے، ہم کہاں سے لیں، ٹھیک ہے. اور یہاں میں اگر آپ کو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ایاکا میں، سوری، یہ دیکھیں ایاکا و ایاکا، یہ کیا ہے، حمزہ قطع، ٹھیک ہے. اچھا زیادہ تر، اچھا آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی، یہ ایک تو ہوتی ہے شروع میں ایک حمزہ آتی ہے جس میں ہمیشہ وہ زبر ہوتی ہے، اسے حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں. وہ کسی دن آپ لوگوں کو بتاؤں گی، وہ پورا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے. ہمیشہ شروع میں ہی آتی ہے، زبر کے ساتھ آتی، کوئی حرکت نہیں لیتی، نہ اپنی حیثیت بدلتی ہے وہ، ٹھیک ہے. اچھا
اچھا یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پر ہے حمزہ قطع، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں حمزۃ الوصل، مثالیں سب آپ کے سامنے پہلے ہی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے حمزہ قطع، یہ ہے حمزہ قطع، یہ حمزہ قطع، ٹھیک ہے. یہ ساری حمزہ قطع ہیں یہ سب، ٹھیک ہے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ اب کوئی نہیں کہے گا نا کہ ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں مل رہے نوٹس، بڑے تلاش کیے ہم نے، تو تلاش اگر آپ کرتے تو آپ کو مل جاتا ہے. سب گواہ ہیں یہاں پہ جو گروپس میں کہ پڑھا چکی ہوں، سب نوٹس یہاں موجود ہیں. بس وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں آرام سے مل جائے، بس ہمیں آرام سے بھیج دیا جائے. اسپون فیڈنگ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. آپ جائیں گروپ میں، سارے لیسن یہاں پڑھیں، یہاں سے لے لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے. بس اور اب چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے قبول فرمائے. خوب اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. میرا تھوڑا سچی بات بتاؤں، میرا گلا بالکل صحیح تھا، مجھے کچھ بھی نہیں تھا، اور اچانک ہی جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوں اور مجھے اندازہ ہوا کہ میرا گلا بھی خراب ہے اور مجھ میں جان بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں. بہرحال چلے، اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.